بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ ہر سال 14 فروری کو دنیا بھر میں ویلنٹائن ڈے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ کیا ایک مرد اور عورت کے لیے ویلنٹائن ڈے منانا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس پہ کسی کو وش کرنا کیسا ہے؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ اس موقع پر جو تحائف دیے جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں، ویلنٹائن ڈے منانا متعدد وجوہات کی وجہ سے سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام حیا کا دوسرا نام ہے۔ مسلمانوں کو حیادار رہنے کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر، یعنی حیا سے صرف خیر ہی برآمد ہو سکتی ہے، لہٰذا حیا کی وجہ سے خیر کا نزول ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے، اور ایک دوسری حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا سراسر خیر ہے، لہٰذا جب تک مسلمان حیا کا دامن تھامے رکھیں گے ان کے معاملات خیر اور بہتری کی طرف گامزن رہیں گے۔ لیکن اگر مسلمان بے حیائی اختیار کریں گے تو اس کا وبال بھی آئے گا۔ خاص طور پر مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا بہت سخت گناہ ہے۔ اسلام میں بے حیائی اور فحاشی کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ نور آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یعنی یاد رکھو، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بے حیائی پر مبنی سرگرمیوں میں حصہ لینا دنیا اور آخرت میں عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے ویلنٹائن ڈے جیسے بے حیا تہوار میں حصہ لینا ہرگز جائز نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، اور دوسروں کے لیے ہماری پسند اور ناپسند کا معیار ایک ہونا چاہیے۔ یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارک میں ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے جسے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں ذکر فرمایا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان لڑکا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ یہ سنتے ہی صحابہ اکرام کے درمیان ہنگامہ بپا ہو گیا، بلکہ بعض کتابوں میں ہے کہ یہ سنتے ہی کچھ لوگ تو اس گستاخی پہ نوجوان کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور نوجوان سے فرمایا کہ قریب آ جاؤ۔ چنانچہ وہ نوجوان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اتنا قریب ہو کر بیٹھ گئے کہ ان کے گھٹنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے مس ہونے لگے۔ آپ نے بڑے اطمینان سے نوجوان سے پوچھا کہ کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ کوئی تمہاری والدہ کے ساتھ زنا کرے؟ نوجوان نے کہا، نہیں، مجھے ایسا اچھا نہیں لگے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ ان کی والدہ کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان سے دوسرا سوال کیا، کیا تم چاہو گے کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے؟ تو نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں چاہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو بھی یہ بات گوارا نہیں کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ پھر فرمایا، کیا تم یہ برداشت کر لو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کیا جائے؟ تو نوجوان نے کہا، مجھے برداشت نہیں ہے کہ کوئی ایسا کرے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو بھی یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ ان کی بہنوں کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ اس کے بعد اگلا سوال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا تم چاہو گے کہ تمہاری پھوپھی کے ساتھ ایسا کیا جائے؟ تو نوجوان نے کہا، نہیں، میں ایسا نہیں چاہوں گا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی ایسا نہیں چاہتے کہ ان کی پھوپھیوں کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ اس کے بعد آخری سوال یہ فرمایا کہ کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہاری خالہ کے ساتھ ایسا کیا جائے؟ تو نوجوان نے کہا، نہیں، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔
تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ ان کی خالاؤں کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا فرمائی، اللہم کفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دیجئے، اس کے دل کو پاکیزہ کر دیجئے اور اسے پاک دامن بنا دیجئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد زندگی بھر اس نوجوان کے دل میں زنا کا خیال نہیں گزرا۔ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس حدیث مبارک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے منانا جائز نہیں ہے۔ رہا آپ کا دوسرا سوال کہ اس موقع پر کسی کو وش کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے بہت ہی تفصیل سے یہ بات ہو چکی کہ ویلنٹائن ڈے منانا جائز نہیں ہے، اور کسی بھی ناجائز کام کی حوصلہ افزائی کرنا اسلامی تعلیمات کی یکسر خلاف ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی گناہ اور ظلم کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اور ویلنٹائن ڈے کے موقع پر کسی کو وش کرنا دراصل اس کے گناہ کی حوصلہ افزائی اور تعاون ہے، لہٰذا ویلنٹائن ڈے پہ کسی کو وش کرنا جائز نہیں ہے۔ رہا آپ کا تیسرا سوال کہ اس موقع پر جو تحائف کا لین دین ہوتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو یاد رکھیں اس موقع پر لڑکی اور لڑکے کے درمیان جو تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، جو تحائف دیے جاتے ہیں، وہ شرعی لحاظ سے رشوت ہے۔ چنانچہ 9ویں یا 10ویں ہجری کے عظیم فقی علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور کتاب البحر الرائق میں لکھا ہے ما يدفعه المتعاشقان رشوہ یجب ردھا، غرض پر مبنی محبت کرنے والے آپس میں جو لین دین کرتے ہیں، جو تحائف دیتے ہیں، وہ دراصل رشوت ہے جسے لوٹانا لازم ہے۔ جبکہ دوسری حدیث مبارک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے دونوں پر لعنت فرمائی، لینے والے پر بھی لعنت فرمائی اور دینے والے پر بھی لعنت فرمائی، لہٰذا اس موقع پر لڑکی اور لڑکے کے لیے باہم تحائف کا تبادلہ بھی جائز نہیں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بری رسم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔